صبر اور تحمل کا درس کیا. انہوں نے کبھی غلط کے خلاف اپنی لڑائی نہیں چھوڑی، لیکن اس لڑائی میں ہمیشہ انصاف کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو ان کے دشمن ہوا کرتے تھے، اور مکہ کے فتح کے بعد ان کو آزاد کر دیا تھا. اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا. آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کیا کہ ان کے دل جیت لیے. آج ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا اصل پیغام امن، انصاف اور بھائی چارے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو اکٹھا رہنے کا درس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، کسی عرب کو کسی آدمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، بلکہ فضیلت صرف تقویٰ کے ذریعے ہے. آج ہمارے لیے یہ پیغام بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے درمیان بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیں. آج کے دن ہم اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام قیامت تک رہے گا اور ہمیشہ کے لیے انسانیت کو راہ دکھاتا رہے گا. ان کا عمل ہر قدم ہمیشہ کے لیے ہدایت کا چراغ بن جائے گا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی زندگی کے سبق لیں اور ان کا پیغام اپنی زندگی میں لائیں. جب ہم ان کو تعلیمات پر عمل کریں گے تو صرف اپنی زندگی بہتر نہیں ہوگی بلکہ پورے دنیا میں امن اور انصاف پیغام پھیلائیں گے. عید میلاد النبی صرف ایک یادگار نہیں ہے بلکہ یہ ایک دعوت ہے کہ ہم اپنے زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں. یہ وقت ہے کہ ہم اپنے زندگی میں ان کے رحم، انصاف اور سچائی کو اپنائیں. آج ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا ہے کہ ہم پیغام کو کس حد تک اپنی زندگی میں لا رہے ہیں. ہم نے اپنے معاملات میں ایمانداری، اپنے تعلقات میں محبت اور اپنے عمل میں اللہ کا خوف لانا ہوگا. عید میلاد النبی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام انسانیت کے لیے ایک رحمت ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی زندگی کو اسی راہ پر ڈالنا چاہیے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے. عید میلاد النبی ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کی موقع نہیں بلکہ ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ ہے. آج ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجا تھا اور 1,24,000 پیغمبر سے جو اللہ کے سب سے عزیز، اللہ کے دوست حبیب اللہ، وہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آج ہمیں خاص طور پہ بچوں کے لیے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ان کا زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے. ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک رول ماڈل چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارے لیے یا ان سے بہترین ہمارے لیے اور کوئی رول ماڈل نہیں ہے. آج اگر ہم نبی جی کا سنت پہ عمل کریں تو ہماری زندگی، ہمارے جو دونوں جہان ہے، یہ جہان اور جو آخری جہان ہے، دونوں جہان میں ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی. تو میں یہ اردو سوسائٹی آف انڈیا شیلانگ برانچ کو اپنے طرف سے بہت بہت بدائی دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اس عید میلاد النبی کے جو جشن عید میلاد النبی کے دن جو یہ ایونٹس کیے ہیں اور اس طریقے کے ایونٹ جو آج میں یہاں پہ اٹینڈ کیا، میرا یہ شیلانگ میں یا میگھالیہ میں میرا خیال سے یہ پہلا ایسا ایونٹ ہے جو انہوں نے پرفارم کیا ہے. میں یہ اردو سوسائٹی آف انڈیا کو اپنے دل سے دھنیہ واد دیتا ہوں اور ان کا میں آبھار گٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ اس
महफिल में आके ये प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका दिया। आखिर में मैं फिर उर्दू सोसाइटी ऑफ इंडिया को गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आगे इस तरह के और इस तरह के प्रोग्राम और आगे करते रहे, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो इससे उनको इंस्पिरेशन मिले और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता और सबक मिले। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।